اتنے سارے آرڈرس کی اور ان کی اور ان کی اور ان کی، ان سب کی کہانی تو آپ لوگ ضرور سن کے جائیں گے. تو کہانی جو ہے نا بڑی خطرناک ہے، دل پہ ہاتھ رکھ کے آپ لوگوں نے کہانی سننی ہے، کیونکہ اس طرح کے جب ایونٹس ہوتے ہیں نا تو بڑی ڈینجرس سچویشن ہو جاتی ہے. تو جو یہ کہانی ہے نا عید والے دن کی، عید کے آرڈرس کی، یہ شروع تو ہو گئی تھی ایک رات پہلے سے. رات کو 12 بجے سے میں نے کام اسٹارٹ کرنا شروع کیا تھا، اور میں نے بیچ میں تقریباً 3 گھنٹے کا صرف ریسٹ لیا ہے، کیونکہ میں اکیلی تھی اور مجھے یہ سارا کام اکیلے کرنا تھا. تو یہ کہانی جو ابھی آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے یہ دن کی ہے، کیونکہ یہ میں بینٹو کیکس بنا رہی ہوں جو کہ مجھے چاند رات کو سارے ڈلیور کرنے تھے. تو میں یہ کیک ایک دن پہلے نہیں بنا سکتی تھی، بیکاز کہ اگر چاند رات نہ ہوتی اس دن تو تاکہ یہ کیک ایک دن ہی پرانے ہوں، 2 دن پرانے نہ ہو جائے. تو یہ سارے کپ کیکس جو ہے میں رات سے بیک کر رہی تھی، اور دن کو میری جب ہیلپرز آئی تو ان سے میں نے کہا کہ آپ لوگ باکسز میں یہ سب چیزیں ڈال کے رکھ دیں، اور میں نے بینٹو کیکس بنانا شروع کیے. اور جو سارے دن کے آرڈرس تھے اور جو کچھ آرڈرس شام کے تھے کہ جو زیادہ مطلب پرانے ہو بھی جائیں تو مسئلہ نہیں تھا، لائک جن میں براؤنیز تھی، لڈو وغیرہ تھے، وہ سارے میں نے پہلے سے ہی پریپیئر کر کے تھے. وہ سارے میں رات کو 12 بجے سے لے کر صبح 4:30 بجے تک میں نے وہ سارے آرڈرس پریپیئر کیے. اس کے بعد سحری کی، اس کے بعد نماز وغیرہ پڑھ کے میں سو گئی. اس کے بعد میں 9:30 بجے پھر اٹھ گئی، کیونکہ مجھے دن کو بھی آرڈر ڈسپیچ کرنے تھے، اور اس کے بعد چاند رات کے بھی میرے پاس اچھے خاصے آرڈرس تھے. تو یہ جو ابھی میں آرڈرس بنا رہی ہوں نا یہ دن کو جانے تھے، لائک 3-3:30 بجے کے قریب. تو میں نے سارے بینٹو کرم کوٹ وغیرہ کر کے اور ساتھ یہ 3 ڈیلز ریڈی کی تھی. اس کے ساتھ ایک کیک تھا اور کچھ بو کیکس تھے جو بھی عید کے حوالے سے تھے، اور یہ ساری چیزیں میں نے ریڈی کی. تو کیونکہ میں نے رائڈر کو 3 بجے بلا لیا تھا، اور بس جو پہلا میرا ٹارگٹ تھا نا وہ مائنڈ میں یہی تھا کہ یہ جو ابھی جو چیزیں جانی جن میں یہ 3 کیک، ایک بو کیک اور 2 کیک تھے، یہ سارے تو میرے آرام سے فٹافٹ سے نکل جائے. اور پھر میں نے رائڈر کو بلایا اپنا، میرا جانے والا تھا. اس کے بعد میں نے اس کے حوالے کی یہ ساری چیزیں، اور اس کے بعد میں نیکسٹ جو ہے وہ کام پہ لگی. اور جو باقی کے ریمیننگ کیک تھے ان کی میں نے فراسٹنگ اسٹارٹ کی. ابھی جو ٹائم تھا نا میرے پاس بڑا ہی شارٹ تھا، لائک 3:30 یا 3:45 تو بج گئے تھے. اس کے بعد میں نے سب کیکس کی فراسٹنگ کرنا شروع کی 1 بائی 1. کریم بھی وپ کرتی جا رہی تھی. سارا کام فریش کریم میں ہی کیا تھا، کیونکہ اب موسم چینج ہو گیا تھا، تو اس لیے بٹر کریم کی طرف میں نہیں گئی، کیونکہ بٹر کریم کے ساتھ ہینڈلنگ جو ہے نا بلک آرڈرس میں تھوڑی سی مشکل ہو جاتی ہے. اور ابھی میرے پاس اسپیس بھی نہیں تھی فریج میں اتنی کہ میں بٹر کریم کا کام کرتی. تو فریش کریم ابھی روم ٹمپریچر پہ جو ہے نا وہ کچھ سیٹ تھی، اور ساتھ ساتھ میں چیک کرتی جا رہی تھی کہ بھائی میرے سارے آرڈرس جو ہے وہ کمپلیٹ ہے، کیونکہ میں نے 1-2 باکسز تو ایکسٹرا ہی بنائے تھے. لیکن میں یہ چاہتی تھی کہ کوئی چیز کم نہ ہو جائے، ایکسٹرا ہو جائے خیر ہے کہ لاسٹ مومنٹ پہ کوئی ایشو نہ ہو. تو میں اسی طرح سے ساری چیزیں چیک کرتی جا رہی تھی، کیونکہ ابھی جو ہے نا وہ کافی کام تو ہو گیا تھا. لیکن اس کے ساتھ کچھ 3-4 بڑے کیکس تھے جو مجھے آفٹر افطاری دینے تھے، اور براؤنیز، لڈو اور یہ سب چیزیں تو میں پہلے سے ہی ریڈی کر کے رکھ چکی ہوئی تھی. کریلک باکس ایک ریڈی کرنا رہتا تھا مجھے، اس کی بھی کافی ٹینشن تھی. خیر ابھی جو مین جو کام تھا نا ان سارے باکسز کو پیک کرنا بھی تھا، ان کے اوپر ٹیگز وغیرہ بھی لگانے تھے کہ کون سا باکس کہاں جانا ہے، کیونکہ کچھ کسٹمرز نے اپنی جو ہے نا اوپر اپنی مرضی کی کسٹمائزیشن کروائی تھی. تو یہ افطاری سے پہلے کے سین ہے. لائک اس دن تو افطاری بھی میں نے گھر پہ نہیں بنائی، میں نے اپنی جو دونوں میڈز ہیں ان کو بھی پیزا باہر سے منگوا کے دی. میں نے کہا یہ لو آپ لے کے جاؤ گھر اور گھر کھاؤ. اپنے لیے بھی میں نے باہر سے ہی منگوایا، اور ہم لوگوں نے افطاری لائک پیزے سے ہی کی، کیونکہ اتنا ٹائم ہی نہیں تھا کہ میں اس کے بعد جو ہے وہ گھر کا کوئی کام کر پاتی. اور اس کے بعد جو ہے میری بھی ہیلپرس تو چلی گئی تھی، اور میں نے اپنے لیے پیزا آرڈر کیا. اور اس کے بعد یہ سارے میں نے کہا کہ کسٹمائز جو ہے وہ نام میں چیک کر کے لکھ جا رہی تھی. میں نے یہ نام لکھ لیا. اس کے بعد جو میرے بڑے کیکس تھے میں نے ان کو ریڈی کیا افطاری سے پہلے. اب جیسے ہی افطاری ختم ہوئی تو میں نے ان بڑے کیک کو فائنل کر کے میں نے ان کو پیکنگ کرنا شروع کی، کہ اگر تو عید نہیں بھی ہوتی تو ایٹ لیسٹ کیک پیک ہو جائیں گے اور کل دن میں چلے جائیں گے. اور اگر عید ہو جاتی ہے تو تب بھی ٹائم جو تھا وہ بہت ہی شارٹ تھا. اور پھر جو میری مطلب ہیلپرس تھی، میڈ تھی، ان کو میں نے افطاری کے بعد بھی بلایا تھا، تو وہ بھی آ گئی. تو میری سانس میں تھوڑی سی سانس آئی، کیونکہ میں نے کہا یار جلدی جلدی پیک کرنا ہے. ان کو پیک کیا میں نے. اس کے بعد مجھے ہر باکس کے اوپر نیم لگانے تھے، ٹیگ لگانے تھے، کہ بھائی کیونکہ ہر ایک کیک کے نا اوپر کسٹمائز نیم لوگوں نے لکھوائے ہوئے تھے. تو وہ اس وجہ سے چاہیے یہی تھا کہ ہر چیز جو ہے وہ صحیح جگہ پر ڈلیور ہو جائے، کوئی مکس اینڈ میچ نہ ہو. تو سارے باکسز ہم نے پیک کیے. اس کے بعد میں نے کہا کہ چلو اب ان کے اوپر ہم لوگ ایریا کا، لائک جس ایریا میں ڈلیور ہونا ہے ان کا ٹیگ وغیرہ لگا دیتے ہیں. تو یہ کیک بھی میں نے ریڈی کر کے رکھا ہوا تھا افطاری سے پہلے. اس کے اوپر بھی فلاورز وغیرہ لگانے تھے، اس کے ساتھ ایک ایکریلک باکس تھا وہ ریڈی کرنا تھا. آلدو یہ مجھے پہلے کرنا چاہیے تھا، لیکن یہ کھینچتے کھینچتے لاسٹ مومنٹ پہ آ گیا، کیونکہ ڈیلی بیسس کا ہی اتنا کام تھا کہ وہی نہیں اینڈ ہوتا تھا. اور پھر یہ جو کیک ہے ایک رہ گیا تھا، یہ میں نے افطاری کے بعد بنایا. اور یہ جو کپ کیکس پڑے میں نے کراچی سے ایک کسٹمر نے آرڈر کیے تھے، مطلب غلط آرڈر ہو گیا تھا، اور ان کے اوپر میں نے ایک دن پہلے اچھا خاصا کام کر لیا تھا. تو بس کچھ ہو تو نہیں سکتا تھا. پھر اس کے بعد جو ہے میں نے باکس وغیرہ فائنل کیا، اس کے اوپر سارے فلاور اٹیچ کیے. تو جیسے جیسے کام ہوتا جا رہا تھا نا مجھے تھوڑی تھوڑی تسلی ہوتی جاتی. ابھی تک عید اناؤنس نہیں ہوئی تھی، لیکن میں چاہتی تھی کہ اگر عید اناؤنس ہو بھی جاتی ہے تو نہیں بھی ہوتی تو ایٹ لیسٹ کام ختم ہو جاتا کہ کل کا ڈے ریلیکس ہو. لیکن 90% چانسز یہی تھے کہ عید ہو جائے. اس
کے علاوہ یہ جو تھے یہ میں نے رات کو لائک پریویس نائٹ کو مطلب 12 بجے میں نے بنانا شروع کی تھی، کیونکہ یہ بڑا ڈفرینٹ سا کام تھا، لائک الگ سے کلر تھے. تو میں نے کہا کہ یار یہ دیکھیں 2:30 بجے میں نے اپنی انسٹا پہ اسٹوری بھی شیئر کی تھی. تو میں نے یہ 2 چیزیں جو ہے وہ پہلے بنا کے رکھ دی تھی. اس کے بعد براؤنیز بھی میں نے ڈے بیفور بنا دی تھی، کیونکہ براؤنیز ویسے بھی مطلب ایک دن پہلے بن جائیں تو ذرا اچھی رہتی ہیں، مطلب اتنا ڈے بیفور نہیں. لائک جس دن یہ میں نے پیک کری اس دن میں نے دن کو بنائی تھی، یعنی کہ 28ویں روزے کو. تو بس پھر میں نے کہا کہ یہ بھی فٹافٹ سے ہم پیک کر کے رکھ دیتے ہیں، کیونکہ یہ کام جو تھا وہ پہلے ہو جانا چاہیے تھا. پھر اس کے بعد یہ جو پیچھے بک ایک پڑا ہوا ہے اس کو میں نے ریڈی کیا. یہ سارا کام جو ہے نا میں نے پریویس نائٹ کیا. اس کے علاوہ جو لڈو تھے وہ بھی میں نے سارے 28 تاریخ کو بنائے تھے، 28ویں روزے کو. اور یہ میں رات کو میں نے مطلب پیک کر دیے تھے سارے، تاکہ نیکسٹ ڈے جسٹ ہمیں صرف ڈسپیچ کرنے ہوں. کیونکہ پھر اگر نیکسٹ ڈے بینٹو بھی بنانے تھے اتنے زیادہ، تو یہ سارا کام بھی میں نے اگر نیکسٹ ڈے کے لیے رکھ دیتی تو پھر میرے لیے ذرا پرابلم ہو جانی تھی. تو بس پھر فٹافٹ سے میں نے ان کو رات کو ہی پیک کر کے رکھ دیا تھا. اور کچھ یہ کیک کے ساتھ چاکلیٹس ایک کسٹمر نے میری ایڈ کروائی ہوئی تھی، تو وہ میں ایڈ کر رہی تھی. بس کچھ کام جو ہے نا وہ لاسٹ مومنٹ تک رہ جاتے ہیں. اور اس کے بعد میں نے 1 بائی 1 سارے کیک کے اوپر، سب کیک کے اوپر میں نے ٹیگ لگائے ایریا کے، ان کی پراپر لوکیشن، ان کا کانٹیکٹ نمبر، تاکہ ان کیس اگر کوئی چیز مس پلیس بھی ہوتی ہے ایٹ لیسٹ باکس جو ہے وہ صحیح بندے کا صحیح جگہ پر جائے. تو کوشش تو یہی تھی کہ سب چیزیں پرفیکٹ ہوں، اور الحمدللہ سب چیزیں پرفیکٹ ہوئی. جسٹ ایک کسٹمر تھی، ان کا تھوڑا سا مسئلہ آ رہا تھا کہ وہ کہتی کہ آرڈر جلدی ڈسپیچ ہو جائے، لیکن میں ان کو یہی کہتی کہ مجھے سب آرڈر ایک ساتھ ہی بھیجنے ہیں، میں الگ الگ رائڈس کروا کے یہ چیزیں نہیں بھیج سکتی. تو یہ سارے آرڈرز میرے ہسبینڈ نے آج ڈیلیور کیے ہیں. ویسے تو میں رائڈرس کی، کیونکہ مجھے بخوبی اندازہ تھا کہ چاند رات والے دن میں اتنے سارے آرڈرز ان ڈرائیو ایپ کے تھرو نہیں کروا سکتی. تو میں نے ہسبینڈ کو ہی کہا تھا، وہی سارے آرڈرز انہوں نے ہی ڈسپیچ کر کے آئے. جو ایک کسٹمر بہت زیادہ شور ڈال رہے تھے کہ جلدی کریں، تو ان کا میں نے ڈسپیچ کروا دیا تھا. بٹ پارسل ان کا بھی کافی لیٹ ہی ڈیلیور ہوا، کیونکہ رائڈ ہوئی دین گیا وہ پھر. لیکن یہ کہ الحمدللہ سب کام اچھے سے ہو گیا. گھر جو ہے نا میرا مطلب باہر جو ڈائننگ ایریا تھا وہ افطاری کے بعد کیکوں سے بھرا پڑا ہوا تھا. پاپا اتقاف سے ہو کر ملنے کے لیے ہمارے گھر کے پاس ہی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ یہ اتنا سارا مطلب تم نے اکیلے ہی ہے؟ تو میں نے کہا ہاں مطلب کر لیا. یہ وہ کافی خوش ہوئے. اور میری جو سب سے بڑی ٹینشن تھی نا وہ ڈیلیوری کی تھی کہ لائک یہ سارے آرڈرز کیسے ڈیلیور ہوں گے. لیکن یہ ہے کہ رات کو تقریباً 2 بجے تک جا کر ڈیلیور ہوئے تھے سارے آرڈر. لیکن یہ ہے کہ میں سب کسٹمرز کے ساتھ ان ٹچ میں تھی، اور سب کسٹمر سے لے رہی تھی کہ لائک دے آر مطلب وہ جا رہے ہیں. نہیں صرف 2 پارسلز رہ گئے تھے، وہ پھر میں نے عید ڈے کو ڈیلیور کروا دی. اور اس کے بعد میں نے ایک لمبا آف لے لیا ہے سنڈے تک. آج جو ہے وہ سیٹرڈے ہے، اور کل بھی میرا آف ہے کیونکہ ایک شادی ہے. اس کے بعد منڈے سے انشاءاللہ آرڈر لیں گے. تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں نے ویڈیو کو انجوائے کیا ہوگا. تو ہمیں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.